اس زمین حضرت آدم کے 1000 سال بعد اپنے بندے کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس بندے کو کوئی عبد الغفار کہتا، کوئی عبد الیاس کہتا، کوئی عبد الملک کہتا اور کوئی کشتی والا نبی کہتا۔ حضرت نوح حضرت ادریس کے پرپوتے ہیں، حضرت آدم کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ جن لوگوں پر آپ نبی بنے یہ لوگ نفسانی خواہشات، شراب اور جوئے میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی بچپن سے سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، دنیا کو چلانے والا صرف نبی، صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام بچپن ہی سے ان لوگوں کو ان کی تبلیغ کرتے رہے۔ تقریباً 950 سال، 9.5 سال تبلیغ کرتے رہے۔ چند لوگ ہی ان میں مسلمان ہوئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح اللہ کے دربار میں فرماتے کہ اے اللہ، انسان تیرا ظلم کو مذاق سمجھتا ہے، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتا ہے، عبادت سے منہ پھیرتا ہے۔ تو اس نوح نے بد دعا دی کہ اے نوح، تو اللہ نے کہا اے نوح ایک کشتی تیار کر، ایک دن تیری قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے جہاں پر نہ درخت تھے نہ کوئی سبزہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس درخت کی لکڑی سے کشتی بنائی اور پھر اس تختوں کے اندر لوہے کے گیل گاڑے۔ وہ کشتی عام کشتی نہیں تھی، اس کشتی کو بنانے میں 100 سال خرچ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی کشتی صرف اوپر سے بند نہ تھی، اوپر سے بند تھی اور اس کشتی کے 3 درجے تھے، جس کے نچلے درجے میں جانور، درمیانے درجے میں انسان اور اوپر کے درجے میں پرندے رہتے تھے۔ جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو یہاں کے لوگ آئے اور ہنسنے لگے اور بولا نہ یہاں سمندر ہے نہ دریا، تو یہ کشتی بے وقوف دیوانہ پاگل کس لیے بناتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بات تمہیں جلد سمجھ آ جائے گی۔ اس میں جو ہے مختلف پرندوں کے جوڑے ڈالنے کو کہا تاکہ کہیں جب دنیا اللہ کا عذاب آئے تو کہیں نسل بند نہ ہو جائے۔ مختلف پرندوں اور جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے اس میں مختلف پرندوں اور جانوروں کے کچھ جوڑے ڈالے گئے۔ اب اس کشتی میں تقریباً 80 لوگ سوار تھے۔ حضرت نوح نے کشتی کو بے سوار ہونے سے پہلے آواز لگائی کہ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جائے گا۔ لیکن یہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ اس کشتی میں آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ تم معلوم نہیں ہے کہ تنور سے پانی نکلے گا اور یہ پانی اتنا بڑھے گا کہ تمہارے گھروں تک کو ڈبو کے لے جائے گا۔ تو یہ لوگ مذاق کرنے لگے اور یہ مذاق اس بات کو سمجھنے لگے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کا مذاق ان کی وحشت میں بدل گیا، کیونکہ تندور میں سے سچ مچ کا پانی ابلنے لگا اور آہستہ ہی یہ پانی بڑھنے لگا۔ آپ نے اتنا اونچا ہو گیا اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بارش کچھ ہی دیر کی بارش ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ اللہ کے عذاب کی بارش ہے، یہ بند نہیں ہوگی، یہ جب تک تم لوگوں کو غرق نہیں کر دے گی یہ بند نہیں ہوگی۔ تو یہ بارش، اوپر سے بارش برسی اور نیچے تنوروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا۔ یہ پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ گھر تک ڈوب گئے۔ اب یہ کافی لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کافی لوگوں نے کہا کہ آؤ پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان میں ان کا حضرت نوح کا بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ کنعان اور اس کی ماں کو حضرت نوح نے آواز لگائی کہ اے کنعان، آجا، نجات کی کشتی میں آجا اور نجات پالے۔ لیکن کنعان نے کہا کہ نہیں، میں کافروں کی ٹولوں کے ساتھ سب سے اونچے پہاڑ پر جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اس کو معلوم نہ تھا
کہ یہ آج کچھ نہیں بچے گا، آج کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تقریباً 40 دن تک پانی بڑھتا گیا اور 40 دن تک بارش برسی، اور جب تک زمین پر کچھ چیز باقی نہ رہ گئی، سب چیز نیست و نابود نہ ہو گئی، بارش ہوتی رہی۔ اور اس کشتی میں تقریباً حضرت نوح نے 5 سال تک سفر کیا۔ تو جب تک 5 ماہ تک کشتی سفر کرتی رہی، 5 ماہ تک یہ لوگ کشتی کے اندر رہے۔ اس کے بعد 5 ماہ کے بعد 40 دن کے بعد بارش تھمی، پانی واپس جانا شروع ہو گیا، تو دیکھا کہ کچھ بھی زندہ نہ رہا، کچھ بھی باقی نہ رہا، اللہ کے عذاب سے سب تباہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ ایک پہاڑ کی چوٹی جس کو جودی کہتے ہیں، یہ لوگ 10 محرم کو جمعے کے دن اس پہاڑ کی چوٹی جودی پر پہنچے۔ تو حضرت نوح نے دریافت کرنے کے لیے کہ پانی ختم ہو گیا ہے کہ نہیں، ایک کبوتر کو بھیجا، تو کبوتر زیتون کی ٹہنی لایا، تاکہ پتہ چل گیا کہ ہاں اب سبزہ واپس سے شروع ہو گیا ہے۔ 5 ماہ کے بعد یہ لوگ جودی پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی تھی، تو یہاں پر واپس نسل کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے کہا جاتا ہے جن سے 3 نسلیں چلی، یعنی سام جسے عربی نسل، حام جسے سوڈانی نسل، اور یاف جسے ترکی نسل چلی۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جن سے یہ نسلیں چلیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی لینی چاہیے۔ جو لوگ نسلیں تباہ ہوئیں وہ اپنی نافرمانیوں، اپنی برائیوں، اپنے برے عملوں کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، بس یہ دیکھتا ہے جس نے اسلام قبول کیا، جو راہ حق پہ تھا، وہ بچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ دل سے ایمان قبول کرتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔